فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ان احادیث کی پیدائش کا زمانہ۔ یہ احتمال زیادہ ہے کہ اس قسم کی احادیث کی روایت اور شہرت ابو بکر اور عمر کے زمانے خلافت میں ہوئی، کیونکہ ان دونوں خلفۂ راشدین کا نام ایک کے بعد دوسرے کا ترتیب سے لیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر رسول کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے تو اسی ترتیب سے خلیفہ بناتے۔ ہم اس قسم کی احادیث کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان احادیث کی ہے جن میں چاروں خلفاء کے نام اسی ترتیب سے علی بن ابی طالب تک لیے گئے جس ترتیب سے خلیفہ بنے ہیں۔ میرے خیال میں ایسے حدیثیں حضرت علی ابن ابی طالب کے بعد بنائی گئی ہیں جبکہ چاروں خلفاء کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ محب طبری نے ریاض النظرہ میں حدیث رسول کو نقل کیا ہے۔ وہ اس قسم میں آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور ابو بکر، عمر، عثمان اور علی حضرت آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے انوار کی شکل میں عرش کے داہنی جانب تھے۔ جب آدم خلق ہوئے تو خداوند عالم نے ہمیں ان کی پشت میں قرار دیا اور اسی طرح پاکیزہ اسلاب میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ مجھے صلب عبداللہ میں، ابو بکر کو صلب ابو قحافہ میں، عمر کو صلب خطاب میں، عثمان کو صلب عفنان میں اور علی کو صلب ابو طالب میں رکھا۔ پھر خداوند عالم نے ان سب کو میرے لیے چن لیا۔ نتیجے میں ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذول النورین اور علی کو میرا وصی قرار دیا۔ پس جو شخص بھی میرے اصحاب کی برائی کرے وہ ایسا ہے جس نے میری برائی کی، اور جو شخص بھی مجھے دشنام دے اس نے خدا کو دشنام دیا، اور جو شخص خدا کو دشنام دے گا اسے اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس حدیث کا وضعی زمانہ خود بخود روشن ہے۔ نمبر 1، اس قسم کی احادیث کا گڑھا جانا اور شائع ہونے کا زمانہ اس وقت کو سمجھنا چاہیے جب چاروں خلفاء کی خلافت ختم ہو چکی تھی، بلکہ بعد میں ہونا چاہیے، کیونکہ میری زبان کی ہوئی باتوں کے علاوہ اس حدیث میں دشنام دینا اور برا بھلا کہنے کی بات ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سب و شتم کی رسم حکومت معاویہ کے زمانے میں اور اس کے بعد جاری ہوئی، اور اس کا حکم اسی نے دیا تھا۔ رسول خدا کے زمانے میں یہ رسم نہیں تھی کہ کوئی کسی صحابی کو دشنام دے اور اس کا حکم اور رسول کی جانب سے مستحق قرار پائے۔ نمبر 2، اگرچہ اس حدیث میں چاروں خلفاء کا نام ترتیب خلافت کے لحاظ سے آیا ہے، اس قسم کی احادیث امام کے زمانے میں نہ گڑھی جا سکتی ہیں نہ مشہور کی جا سکتی ہیں، کیونکہ جس وقت امام نے خلافت قبول فرمائی تو تمام لوگ پورے طور سے 2 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ شدت سے عثمان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، دوسرا گروہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو ولی کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا، انہیں اچھائیوں کے ساتھ یاد نہیں کرتا تھا۔ اس صورتحال میں کون شخص ایسی حدیث وضع کر سکتا ہے؟ نمبر 3، حکومت معاویہ میں بھی اگرچہ سب و شتم کا بازار ہر جگہ گرم تھا، حدیثیں گڑھنے میں لوگ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے،
لیکن بنیادی حیثیت سے اس کو صرف علی اور ان کی اولاد اور بنی ہاشم کے خلاف مخصوص رکھا گیا تھا، اور عمومی سیاست اس بات کی متقاضی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کو دیگر خلفائے راشدین سے الگ کر دیا جائے، ان کا نام اس ستون سے حذف کر دیا جائے، ان تینوں کو ہر حقیقت سے علی پر برتری دی جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہی سیاست آخری حکومت بنی امیہ تک جاری رہی۔ نمبر 4، ان تمام باتوں کے بعد ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس حدیث کے وضع اور انتشار کا زمانہ اس عہد میں متعین ہوتا ہے جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس کو اقتدار ملنے کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خلفاء بنی عباس بھی جنہوں نے اپنے چچا کے فرزندوں علویین کے نام پر اقتدار حاصل کیا تو اپنے سلف بنی امیہ کی طرف معمولی بہانوں سے علویوں کو بے رحمانہ خون بہایا۔ ان باتوں کی بنیاد پر اس حدیث کے وضع اور انتشار کا زمانہ یہی متعین ہوتا ہے کہ بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا اور اہل بیت کے نام پر لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی، کیونکہ یہی موقع تھا جب بنی ہاشم کے دونوں خاندان علوی اور عباسی مل کر عمومی اقتدار کو اکھاڑ پھینکنے کی سعی کر رہے تھے، اور بنی عباس کی سیاست اس موقع پر ایسی تھی کہ عمومی سیاست کو ذکر دینے کے لیے نام علی کو خلفائے ثلاثہ کے نام کے ساتھ شائع کیا جائے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ خلفاء بنی امیہ ان تینوں خلفاء کو ہٹا کر صرف علی ہی پر سب و شتم کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے نام کو خلفائے راشدین کی فہرست سے حذف کر دیا تھا۔ ایسا گمان ہوتا ہے کہ بنی عباس اتنے ہی پر مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور بنی امیہ کی سیاست اور ان کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے خاص طور سے عثمان کا نام خلفاء کی فہرست سے حذف کر دیا۔ ان تمام حدیث میں میرے اس دعوے کی واضح دلیل ہے کہ اس عہد میں بنائی گئی ہوئی۔ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ساتھ مدینے کے ایک باغ میں تھے، اچانک آپ نے میری طرف رخ کر کے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔ ہم نے گردن اٹھائی کہ اس جنتی شخص کو دیکھیں، اتنے میں ابو بکر آ گئے، ہم نے انہیں اس بشارت کی مبارکباد دی۔ ذرا دیر نہ گزری تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جنتی شخص ابھی تمہارے پاس آئے گا۔ ہم نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عمر پہنچے ہیں، ہم نے انہیں اس بشارت کی تہنیت پیش کی۔ ذرا دیر بعد تیسری بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جنتی شخص تمہارے پاس آئے گا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت خرما کی شاخ کے نیچے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خداوندہ کیا اچھا ہو کہ تو ارادہ فرما دے کہ وہ شخص علی ہو۔ اتنے میں علی پہنچے، ہم نے اس عظیم محبت پر انہیں تہنیت پیش کی۔ ہم جو اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم رسول خدا اور ان کی ذریت طاہرہ اور تقوی شعار صحابہ کے فضائل کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہم ہرگز ان کے فضائل کے منکر نہیں ہیں، لیکن یقین نہیں آتا کہ خدا نے صرف انہیں گروہ صحابہ کو جو مسند خلافت پر برجمان ہوئے اور جو لوگ اس مرتبے پر فائز نہیں ہوئے، ان کے درمیان اس حد تک فرق کے قائل ہو جائیں کہ ان کی تنیت کو نور سے اور ان کی طینت کو مٹی سے خلق کیا۔ ان باتوں کے علاوہ اور دوسرے دلائل جو آئندہ بیان کیے جائیں گے خود ہی حق دیتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث کو صحیح اور درست ماننے میں جو خلفائے راشدین کا ان کی خلافت کی ترتیب سے پے در پے آیا ہے، شک اور تردید کی نظر ڈالیں۔ دوسرے قسم کی احادیث میں وہ حدیثیں آتی ہیں جن میں تینوں خلفاء کا نام اول سے عثمان تک یکے بعد دیگرے آیا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اور پہلی قسم کی احادیث کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا، اس کی روشنی میں اس قسم کی احادیث بھی عثمان کی حکومت کے زمانے میں گڑھی گئی ہیں، ان سے پہلی نہیں گڑھی گئیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ احادیث میں عثمان کے قتل ہونے کا بھی بیان ہے۔ اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان کے قتل کے بعد یہ حدیثیں گڑھی گئی ہیں، تاریخ قتل سے پہلے نہیں۔ تیسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں فقط شیخین کا نام ہے۔
ایک کے بعد دوسرے کا نام آیا ہے۔ ہمارا تو اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث عمر کے برسر اقتدار آنے کے بعد گڑھی گئی ہیں، ان کی خلافت سے پہلے نہیں۔ چوتھی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں صرف خلافت میں صرف ابو بکر کا نام ہے، اور چونکہ ان میں صرف ابو بکر کا نام آیا ہے، عمر کا نہیں، درمیان میں نہیں ہے، اس لیے گمان قوی ہے کہ عمر کی حکومت سے پہلے ان کو گڑھا گیا ہے۔ اس بنا پر احتمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر کے نام سے وصیت لکھنے کی حدیث ان کے خلیفہ ہو جانے کے بعد روایت کی گئی ہے، کیونکہ ان میں عمر کا نام نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث اگر یہ بات طے کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جانشین بنائیں تو پہلے ابو بکر کو معین کرتے، اس کے بعد عمر کو، اور اس کے بعد ابو عبیدہ جرح کو، گمان قوی ہے کہ یہ حدیث عمر کی حکومت کے زمانے میں عثمان سے پہلے گڑھی گئی ہے، کیونکہ عمر خود ابو عبیدہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو انہی کو خلیفہ بناتا۔ ہم نے بعض ان احادیث کو عائشہ کے ہاں بیان کیا جن کی اشاعت خلافت شیخین کے زمانے میں ہوئی، حالانکہ اس قسم کی ڈھیر ساری احادیث موجود ہیں جنہیں ہم نے خلافت شیخین کا زمانہ ختم ہونے کے بعد سمجھنے پر مجبور ہے۔ انہی میں یہ حدیث ہے کہ جناتوں نے عمر کی نوحہ سرائی کی۔ اس حدیث کی اشاعت قتل عمر کے بعد یا شاید بہت بعد میں شائع ہوئی ہوگی۔ عنوان ہے عمر کے لیے جناتوں کا نوحہ۔ ہم نے اس سے پہلے کی فصل میں بیان کیا کہ عائشہ نے اپنے باپ ابو بکر اور ان کے پرانے ساتھی عمر کی حکومت کی تائید اور استحکام کے لیے احادیث سے رسول بیان کی۔ ان میں بعض کا تجزیہ کر کے کہا ہے کہ ان احادیث کی پیدائش اور اشاعت کسی طرح بھی ابو بکر اور عمر کے زمانے سے میل نہیں کھاتی، بلکہ کئی سال بعد ان دونوں کی حکومتیں ختم ہونے کے بعد زبانوں پر آتی ہیں۔ انہی میں ایک حدیث ہے جناتوں کی نوحہ خوانی عمر کے سوگ میں، جن کے بارے میں احتمال قوی ہے کہ عمر کی موت کے کافی دنوں بعد یہ گڑھی گئی ہے، اور یہ حدیث اس طرح ہے۔ ام المومنین عائشہ سے روایت کی گئی کہ عمر کے قتل ہونے کے 3 دن پہلے جناتوں نے مجلس عزا منعقد کی اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے یہ شعر پڑھے: کیا اس مقتول کے بعد جو مدینے میں اپنے خون میں نہایا اور دنیا تیرہ اور تاریک ہو گئی، روئے زمین پر دوبارہ بھی سبزہ اگے گا؟ خداوند عالم ہم سب کی طرف سے تمہارے جیسے امام کو جزائے خیر دے اور تیرے شکم دریدہ کو اپنی رحمت اور کرم کا مورد قرار دے۔ کوئی شخص بھی ہو لاکھ فکر کرے کہ تیری طرح کارنامے انجام دے، جو تو کر گیا اسے انجام دے ڈالے، ہرگز عہدہ برا نہ ہو سکے گا۔ اپنی حکمرانی کے زمانے میں کاموں کو بڑے اچھے ڈھنگ سے انجام دیا، لیکن تیرے بعد کتنے ہی فتنوں نے سر ابھارا ہے۔ کبھی خواب و خیال میں بھی یہ نہ سوچا گیا تھا اور نہ یہ دیکھنے کو ملا کہ ایسے امام کی موت ایسے بدخصلت دشمن نیلی آنکھ والے بھیڑیے کے ہاتھوں انجام پائے گی۔ ہمارے خیال میں یہ اشعار عمر کی موت کے بعد کی پیداوار ہیں، کیونکہ نمبر 1 ان اشعار میں اٹھے ہوئے فتنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عثمان کی خلافت کے نصف آخر میں پیش آئے، نہ کہ عمر کے آخری زمانے میں یا عثمان کے اوائل حکومت میں۔ ذرا اس مصرے پر توجہ کیجئے: لیکن تمہارے بعد کیسے کیسے سوئے ہوئے فتنے ظاہر ہوئے۔ نمبر 2 اگر ہم مان بھی لیں کہ فتنہ ظاہر ہونا غیر واضح کنائیہ ہے، پھر قاتل عمر کا تعارف اس قدر واضح کیسے، وہ بھی جرم کے 3 دن یا کچھ پہلے؟ یہ ایسا معاملہ ہے کہ حادثہ واقع ہو جانے کے بعد ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے پہلے۔ نمبر 3 ام المومنین عائشہ کے قول کی بنا پر جناتوں نے پاپ بھرے واقعے کے 3 روز قبل، وہ بھی نیلی آنکھ والا بھیڑیا صفت کے ہاتھوں، یہ ایسا معاملہ ہے جو قرآن کے وضع نص کے خلاف ہے، کیونکہ کلام خدا کے بموجب ان جناتوں کو داستان سلیمان پیغمبر میں 2 قدم بعد کی خبر نہ تھی۔ 3 روز پہلے کی بات تو دور کی بات ہے، وہ سلیمان پیغمبر کی موت کو نہ سمجھ سکے۔ یہی جنات پورے 1 سال رنج و عذاب جھیلتے رہے۔ حضرت سلیمان کی موت ان کے چند قدم کے فاصلے پر ہوئی تھی، لیکن وہ بے خبر رہے۔
سلیمان مرنے کے بعد 1 سال اپنے عصا کے سہارے ٹکے رہے۔ وہ سلیمان کو چند قدم کے فاصلے سے دیکھتے رہے، رات دن قصر بنانے میں اپنی جان کھپاتے رہے۔ آخر 1 سال بعد جب دیمک نے عصا کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور سلمان کا جسد بے جان زمین پر گرا۔ اس وقت جناتوں کو معلوم ہوا کہ ہم نے 1 سال تک بلا وجہ جان کھپائی۔ اس حساب سے آپ ہی بتائیے کہ اس وحشتناک راز یعنی موت عمر کے 3 دن پہلے سے انہیں اطلاع ہو گئی اور حسبہ کی سرزمین پر ام المومنین کے سامنے انہوں نے خلیفہ کی سوگ میں مجلس عزا منعقد کی تھی۔ بہرحال یہ حدیث عمر کی وفات کے بعد روایت ہوئی ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ پھر یہ کہ اسے ام المومنین عائشہ کے بیانات سمجھیں تب تو یہ صورتحال بنتی ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الفرج نے اغانی یا حاشیہ میں لکھا ہے کہ اغانی جو ہے شماخ، اور اس کے بھائیوں نے جہالیت اور اسلام دونوں زمانہ پایا۔ ان میں سب سے مشہور شاعر شماخ ہے، جس کا شعری دیوان بھی مرتب کیا گیا ہے۔ اس نے عثمان کے زمانے کے بعض جنگوں میں شرکت کی ہے، اور یہ روایت اصابہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 اور اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 351 پر موجود ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ ابو الفرج نے اغانی میں شماخ شاعر کے حالات لکھتے ہوئے بتایا کہ اس کے 2 بھائی تھے، دونوں ہی شاعر تھے۔ ایک کا نام مزرد تھا، دوسرے کا جزا۔ اسی نے عمر کا مرثیہ کہا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام اشعار ہیں جنہیں شروع میں نقل کیا گیا، اور اشتقاق میں کہتا ہے کہ زرار کے 3 فرزند تھے جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا۔ ان میں سے ایک کا نام جزا تھا، اسی نے عمر کا مرثیہ کہا۔ علیکم سلام اللہ آخر تک کے تمام اشعار۔ بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان اشعار کو شماخ یا اس کے بھائی جزا سے اسی زمانے میں منسوب کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت کی بنیاد پر ام المومنین نے اپنی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر کے لیے جو واقعہ گزارا، اسے یوں بیان کیا ہے کہ عمر نے جو آخری حج کیا، اس میں ازواج رسول کو اجازت دی کہ وہ بھی حج کریں۔ اس سفر میں عمر نے جب حسبہ سے کوچ کیا تو ان میں ایک شتر سوار کو دیکھا جو اپنا پورا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ عمر یعنی یہاں ٹھہرے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں، اسی جگہ وہ ٹھہرے تھے۔ یہ سن کر شتر سوار نے اپنا اونٹ بٹھایا اور بلند آواز سے عمر کے ماتم میں یہ اشعار پڑھنے لگا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ نوحہ پڑھنے والے کو پہچان کر مجھے بتائے۔ وہ گیا لیکن ناکام واپس آیا، کیونکہ اس نے منہ چھپائے ہوئے شتر سوار کو وہاں نہیں پایا، حالانکہ وہ میرے سامنے عمر پر نوحہ پڑھ رہا تھا۔ خدا کی قسم میں سمجھتی ہوں کہ وہ جناتوں میں سے تھا۔ اس کے بعد حدیث میں یہ ہے کہ جب عمر قتل کر دیے گئے تو لوگوں نے ان اشعار کو فرزند زرار کی طرف منسوب کر دیا۔ اس روایت کو ابو الفرج نے اغانی میں شماخ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ابن عبد البر نے استیعاب میں حالات عمر کے ذیل میں لکھا ہے، لیکن طبقات بن سعد میں ذرا سی لفظی تبدیلی کے ساتھ دونوں روایتیں ہیں، لیکن تینوں روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ابن حجر نے اصابہ میں صحت سند پر زور دیتے ہوئے اس روایت کو عائشہ کی بہن ام کلثوم کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ جس حدیث کی سند کو ابن حجر صحیح سمجھتے ہیں وہ اسی طرح مروی ہے کہ ان شعروں کی شہرت شماخ اور اس کے بھائیوں کی طرف سمجھی جا سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں وضاحت ہے کہ ام المومنین خود ہی عمر کے ساتھ آخری حج بجا لاتے ہوئے مشاعر الحرام میں خود دیکھا کہ جناتوں نے عمر کے سوگ میں نوحہ خوانی کی۔ اس میں ذرا بھی شک اور تردید کی گنجائش نہیں، اور جب ام المومنین عائشہ نے ایسا فرمایا تو یقینی طور سے جناتوں نے عمر کے قتل سے 3 روز قبل عمر کے سوگ میں نوحہ خوانی کی۔ خلیفہ اسی سفر سے واپسی کے بعد مدینے میں قتل کیے گئے۔
اس واقعے کے بعد لوگوں نے اپنی زبانوں پر دہرایا اور نادانستہ طور پر زرار کے فرزندوں کی طرف منسوب کر دیا۔ ام المومنین نے خود دیکھا کہ شتر سوار منہ چھپائے قیام گاہ عمر سے اسی وقت جبکہ انہوں نے کوچ کیا تھا تلاش کرنے لگا۔ ایک دوسرے مجہول الحال نے ان کی قیام گاہ بتائی، پھر نقابدار شخص نے اپنا اونٹ بٹھایا اور عمر کی موت کا مرثیہ پڑھنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت ام المومنین نے اپنے قافلے کے ساتھی کو وہاں بھیجا کہ نقاب پوش کا پتہ لگائے، لیکن وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ اس بنا پر ذرا بھی شک نہیں رہ جاتا کہ نقاب پوش جنات تھا، ورنہ وہ کیسے آنکھوں سے پنہاں ہو جاتا اور کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے ام المومنین نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میرا تو یہی گمان ہے کہ وہ جنات تھا۔ اب جب کہ ام المومنین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قسم کے ذریعے بات میں مزید تاکید پیدا کی، تو کیا کسی کے لیے شک اور تردید کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ان اشعار کو جنات کے سوا کسی نے عمر کے قتل سے 3 دن پہلے پڑھا ہو؟ اس قسم کے بعد جو بھی دعویٰ کرے کہ یہ اشعار زرار نے موت عمر کے بعد کہے ہیں، اسے نہ مانیے، کیونکہ اس کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ان اشعار کو جناتوں نے موت عمر سے پہلے پڑھا ہے، منا میں پڑھا ہے، عمر کے مدینے پہنچنے سے پہلے پڑھا ہے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، اس کے علاوہ جو چیز مجھے اس حدیث کی صحت کے بارے میں مشکوک بناتی ہے کہ بالفرض اگر ہم مان لیں کہ جنات کو دیکھنا اور نوحہ پڑھنا صرف ام المومنین نے دیکھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہزاروں حاجیوں نے جو منا میں موجود تھے اس جنات کو دیکھنے سے محروم رہے۔ وہاں کے لیے ام المومنین ہی تو موجود نہیں تھیں، لیکن دوسری ازواج رسول بھی تھیں۔ زینب اور سودا ہر منزل پر ان کے ساتھ ساتھ رہیں، جہاں ٹھہرتی یہ بھی ٹھہر جاتی، جہاں سے کوچ کرتی یہ بھی کوچ کر جاتی۔ پھر ان ازواج رسول نے واقعے کا مشاہدہ کیوں نہ کیا کہ سوگ عمر میں جناتوں کے نوحے کی روایت صرف ام المومنین عائشہ نے کی ہے۔ اس مرثیے کو آدمی سے منسوب ہونے کی تردید میں اور بقول ام المومنین عائشہ جناتوں کے ہونے کی تاکید میں طبقات بن سعد میں ہے، جو بطریق موسیٰ ابن عقبہ روایت کی گئی ہے کہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ شعر پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، زرار کا فرزند۔ عائشہ کا بیان ہے کہ یہ سننے کے بعد میں نے زرار کے بیٹے سے ملاقات کی اور یہ بات اس سے پوچھی۔ اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں اس موقع پہ منا میں تھا ہی نہیں۔ میرے لیے فرق نہیں کہ اس روایت کی سند گزشتہ حدیث سے ام المومنین کی مانند صحیح ہے یا ابن حجر کے بقول ضعیف ہے۔ یہ روایت اصابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 اور 386 پر موجود ہے۔ یہاں پر بات صرف اتنی ہے کہ مجھے اس حدیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان اشعار کے بارے میں وہ آدمی تھا یا جنات تھا، اس وقت کے حاضرین کو بھی شک اور تردید تھا۔ اسی بنیاد پر آخری حدیث کا شبہ ختم کرنے کے لیے اسی کے گرد اگر 2 حدیث صحیح سند کے ساتھ ام المومنین سے روایت کی گئی ہیں۔ احترامات متقابل، عنوان یہ ہے کہ احترامات متقابل۔ ام المومنین خلافت شیخین کے تمام زمانے میں خلافت کی طرف سے خاص توجہ اور احترام کی مستحق سمجھی جاتی تھیں، وہ بھی اس کے مقابلے میں خلافت کی صحیح احترام کو ملحوظ رکھتی، خلیفہ کی عظمت نمایاں کرتی، ان کا مرتبہ لوگوں کی نظروں میں بڑھاتی، مرتبہ خلافت کے حضور اپنی فروتنی سے تمام مسلمانوں کی خود سپردگی کا ماحول تیار کرتی۔ خلافت بھی عائشہ کی شخصیت کا احترام، ان کی رضا جوئی اور بزرگی دوبالا کرنے اور دوسری ازواج انہیں ترجیح دینے سے غفلت نہیں برتتی تھیں۔ اس متقابل احترامات کی تمام زمانے خلافت شیخین میں رعایت کی گئی، خاص طور سے عمر کی موت کے وقت تک قائم رہا۔ احترام و الفت نیز دونوں طرف سے جھک کر ملنے کا نمونہ عمر اور عائشہ کے مکالمے سے ظاہر ہے۔ بخاری نے فضائل اصحاب نبی کے باب میں اور ابن سعد نے طبقات میں عمرو بن میمون کے طویل بیان کی ضمن میں لکھا ہے کہ عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ ام المومنین عائشہ کی خدمت میں جاؤ
اور میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ عمر سلام عرض کرتا ہے اور استدعا کرتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد رسول اور ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ عبداللہ اسی وقت ام المومنین کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ عبداللہ نے باپ کا پیغام دیا تو عائشہ نے جواب میں کہا، میں نے وہ جگہ خود اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، لیکن خلیفہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ اسبات میں جواب پا کر خدمت خلیفہ میں پہنچے۔ عمر نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا، نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق ہے، ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ خدا کا شکر، میں اس مسئلے میں بہت فکر مند تھا۔ عنوان ہے عائشہ کا گھر دارالشورا۔ ابن عبد ربا عقائد الفرید میں لکھتے ہیں کہ عمر نے اپنی باتوں کے درمیان 6 آدمیوں کو خلافت کا نمائندہ بناتے ہوئے کہا کہ عائشہ کی اجازت اور رائے سے ان کے گھر میں آنا اور باہم ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر لینا۔ جب عمر مر گئے تو انہیں دفن کر دیا گیا۔ مقداد ابن اسود جو اس شورا کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے سب کو عائشہ کے گھر میں آنے کی اجازت لے کر جمع کیا۔ اسی وقت عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ آئے اور عائشہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ سعد بن وقاص نے ان دونوں کو سنگریزے مار کر وہاں سے بھگا دیا اور کہا، تم ہم سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم بھی خلیفہ مقرر کرنے کے لیے شورا کمیٹی کے ایک ممبر تھے اور عائشہ کے گھر میں موجود تھے؟ اس طرح تم دونوں اپنے کو ہم لوگوں کے ہم پلہ قرار دینا چاہتے ہو۔ اب جب کہ بات ان 4 کی ہوتی ہے، ان کا تعارف فائدے سے خالی نہیں۔ مقداد بن اسود کندی عمر بن ثعلبہ کے فرزند تھے، لیکن انہوں نے جاہلی زمانے میں کسی خاندان کے فرد کو قتل کر دیا تھا، اس لیے حضر موت کی طرف بھاگ گئے۔ وہیں قبیلہ کندہ کے ہم پیمان بن گئے۔ پھر وہاں ابو شمر سے جھگڑا ہوا، اس کی پنڈلی کو تلوار سے زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے مکہ بھاگنا پڑا۔ وہیں اسود بن عبد یغوث کے ہم پیمان ہو گئے، انہی کے فرزند کہے جانے لگے۔ اس تاریخ سے انہیں مقداد بن اسود کہا جانے لگا۔ جب خدا نے آیت نازل کر کے حکم دیا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، تو انہیں مقداد بن عمرو کہہ کے پکارے جانے لگا۔ مقداد کا انتقال 33 ہجری میں ہوا۔ عمرو عاص، ان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو محمد تھی۔ عمرو عاص قریش کے قبیلے بنی سہم سے تھے۔ ان کی ماں کا نام نابغہ بنت حرملہ تھا، جو ایک جنگ میں غنیمت کی شکل میں بازار عکاص میں بکنے آئیں۔ اسے مغیرہ کے بیٹے وفا نے خرید کر پہلے عبداللہ بن جدان اور بعد میں عاص بن وائل کو دے دیا۔ آخر نابغہ سے عمرو عاص پیدا ہوئے۔ عمرو عاص کی ماں نابغہ دور جاہلیت کی مشہور ترین رنڈی تھی۔ قریش نے عمرو عاص کو حبشہ بھیجا تاکہ نجاشی کی رائے جعفر بن ابی طالب اور دوسرے ان مسلمانوں کے بارے میں بدل سکے جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، اور ان سب کو مکہ واپس لا سکیں۔ نتیجے میں نجاشی نے عمرو کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ عمرو عاص 6 ہجری میں فتح مکہ سے 6 مہینے قبل اسلام لائے اور خلیفہ عمر کے زمانے میں مصر ان کے ہاتھوں فتح ہوا تو عمر کے حکم سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ خلافت عثمان کے 4 سال تک وہاں کے گورنر رہے، پھر عثمان نے انہیں معزول کر دیا۔ اسی وجہ سے عمرو عاص اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے عثمان کی شدید مخالفت کی، ان کے خلاف پرچار کر کے لوگوں کو ابھارتے، یہاں تک کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد عمرو عاص معاویہ سے مل گئے اور انتقام خون نے عثمان کا نعرہ لگا کر علی سے جنگ کی۔ انہی کی عیاری سے جنگ صفین میں قرآن نیزوں پر بلند کیا گیا۔ جنگ اپنے آخری مرحلے میں تھی اور معاویہ کا کام تمام ہوا ہی چاہتا تھا کہ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے سپاہیوں نے اپنی جانب سے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنایا تو معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو عاص کو حکم بنایا۔ آخرکار عمرو عاص نے ابو موسیٰ کو دھوکہ دیا کہ علی کو خلافت سے معزول کر دیا جائے، اور ذرا موقع دیے بغیر انہوں نے معاویہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس حسن خدمت کے بدلے
اور پہلے سے طے شدہ معاہدے کے مطابق انہیں مصر کی حکومت مل گئی۔ محمد بن ابی بکر کے قتل ہونے کے بعد 43 ہجری تک یا کچھ بعد تک مصر کے حکمراں رہے، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔ استیاب، اسد الغائبہ اور طبقات میں یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ بن ابو عامر بن مسعود ثقفی جنگ خندق کے زمانے میں اسلام لائے، اس کے بعد مدینہ ہجرت کی، جنگ حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ رسول خدا نے ان کو ابو سفیان کے ساتھ بنی ثقیف کے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ مغیرہ کی آنکھ جب جنگ یرموک میں چلی گئی اور عمر کی طرف سے بصرہ کے گورنر مقرر کیے گئے، جب ان پر زنا کا الزام لگایا اور لوگوں نے گواہی دی تو انہیں معزول کر دیا، لیکن کچھ دن بعد کوفے کی گورنری دے دی گئی۔ آخرکار جب وہ معاویہ کی طرف سے کوفے کے گورنر تھے، انتقال کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی 3 بیویاں تھیں اور بعض روایت میں 1000 عورتوں سے مسلمان ہونے کے بعد شادی کی۔ اس میں حاشیے میں لکھا ہے کہ جس نے قیصر و کسریٰ کو زیر نگین کیا، ان کی حکومت قبضے سے نکال کر اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس نے اصحاب رسول پر کوڑے برسا کر اپنی مطلق العنانی کا مظاہرہ کیا، جس شخص کا نام سنتے ہی طاقتور سلاطین اور فرمانروا کانپ جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کو ام المومنین عائشہ جیسی خاتون کے سامنے کس قدر حقیر سمجھتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہو رہی ہے مغیرہ بن شعبہ کی۔ سعد بن ابی وقاص، ابو اسحاق کنیت تھی، سعد نام تھا، جو ابی وقاص کے بیٹے تھے۔ ابی وقاص کا نام مالک بن اہیب تھا، جو قریش کے قبیلے زہرہ سے تھے۔ سبقت اسلامی میں ان کا 7واں نمبر ہے۔ وہ مسلمان میں پہلے تیر انداز تھے، جنگ بدر اور تمام غزوات میں شرکت کی۔ فتح عراق کے موقع پر وہ سپہ سالار اسلام تھے۔ انہوں نے ہی وہاں شہر کو کھولا اور شہر کوفہ کی بنیاد ڈالی۔ پھر عمر کی طرف سے وہاں کے گورنر ہوئے۔ عمر نے انہیں مجلس شورا کا ایک رکن مقرر کیا۔ سعد نے قتل عثمان کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ آخرکار 50 ہجری میں اس زہر سے، جسے معاویہ نے عیاری سے انہیں کھلا دیا تھا، انتقال کیا۔ انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ اب ہم پھر اپنے مطلب پر واپس آتے ہیں کہ خلیفہ عمر اور ام المومنین عائشہ کے احترامات متقابل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا گھر شورا کا محل اور مقام قرار دیتا ہے تاکہ وہیں عائشہ کے گھر میں مقتدر اسلامی حکومت اور خلافت طے پائے اور مسلمانوں کا حکمراں معین ہو، اور اسی ذریعے سے مسلمانوں کی نظر میں ان کا مرتبہ اور مقام زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ انہوں نے اپنے اس اقدام سے تمام دنیا اسلام کی توجہ اور ان کے گھر کی طرف موڑ دی، اور خاص موقع شناسی کے ماتحت ان کا مرتبہ و مقام اس قدر بلند کیا کہ زندگی کی آخری گھڑیوں میں کوشش یہی رہی کہ مسلمانوں اور اسلامی معاشرے کی نظر میں ان کا مرتبہ بلند تر رہے۔ اس اقدام اور ان جیسے اقدامات سے عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں ام المومنین کو اپنے ہم عصروں اور تمام مسلمانوں کے اس قدر ممتاز اور برتر قرار دیا کہ ان کی عظمت کے سامنے اسلامی معاشرہ حقیر بن گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اس قدر طاقتور بن گئی کہ ان کے بعد دو خلفاء سے انہوں نے شدید اختلاف کیا اور جنگ کرنے کے لیے نکل آئیں۔ جی ہاں، انہوں نے رسول کے 2 دامادوں عثمان اور علی سے اس قدر شدید اختلاف کیا کہ مسلمانوں کو ان کا خون بہانے کا حکم دے دیا، حالانکہ یہ دونوں اصحاب رسول اور مسلمانوں کے خلیفہ تھے، رسول خدا کی جانشین سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنے اثرات اور طاقت سے ایسے حوصلہ مندانہ اقدامات کیے۔ اس بار بھی انہوں نے تاریخ اسلام کی رفتار پر اپنی ذہانت کی مدد سے حساس نقوش قائم کیے۔ عنوان ہے بکھری نکھری باتیں۔ یہاں تک کہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب
وقت خاص طور سے خلافت شیخین کے زمانے میں ام المومنین عائشہ سے فتویٰ اور احکام حاصل کرتی، ان کی اہمیت کو تمام ازواج رسول سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتی، ان کا نام سب سے اوپر لیا جاتا، ان کے نام کے درمیان کسی دوسری خاتون کا نام نہیں تھا۔ اس کی تہ میں یہ علت قرار فرما تھی کہ خلافت اپنے تمام مرتبے و مقام کے ساتھ ان کی طرف اپنی عنایات مرکوز رکھتی تھیں اور اسی راستے سے حکومت وقت اپنے مقاصد حاصل کرتی، ان کی ذاتی بلند پروازی کا ماحول تیار کرتی، اور آج تک مسلمانوں اور اسلامی معاشرے میں ان کا اسی وجہ سے رتبہ بلند ہے۔ تمام ازواج رسول کے مقابل صرف انہی کا مدینے سے نکلنا روکا گیا، ان کے ساتھ دوسرے اصحاب کا ملنا جلنا بند کیا گیا۔ اس زمانے میں احادیث رسول کی روایت کم ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ زیادہ تر ان کے ہم اثر خاص طور سے مدینے کے باشندوں کو صحبت رسول کا شرف حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کی احادیث دوسروں کی حدیثوں کے مقابل حکومت شیخین کے زمانے میں تعداد کے لحاظ سے بہت کم اور احتمال قوی ہے کہ سینکڑوں تک بھی نہیں پہنچتی ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس مقدار کی حدیثیں جو اس دور میں روایت کی گئیں وہی احادیث ہیں جن سے ان کے باپ ابو بکر اور عمر کی خلافت کی تائید ہوتی ہے۔ ان میں عثمان کا نام نہیں، جبکہ وہ خلافت شیخین کے زبردست حمایتی تھے۔ اسی طرح فضائل ابو بکر اور عمر کی حدیثیں ان کے زمانے حکومت میں بطور نص کہی گئیں، اسی عہد کی ہیں، بلکہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد انہوں نے تمام عمر ان کے فضائل و مناقب میں حدیثیں بیان کی، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ اس عہد کے ختم ہونے کے بعد عمر جو صحابی رسول تھے، سلاطین زمان ان کے سامنے جھکتے تھے، مختلف قوموں نے گردن جھکا دی تھی، وہی عمر نے عائشہ کی اس قدر جلالت قدر ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی اجازت سے اپنی آخری آرامگاہ قرار دیتے ہیں اور ان کے گھر کو دارالشورا بنا دیا، اسی لیے ان کا وظیفہ تمام ازواج رسول سے زیادہ تھا۔ مختلف موقعوں پر صرف انہی سے سنت رسول دریافت کر کے شرعی ذمہ داریاں حاصل کی گئیں، اکیلی ان کی شخصیت کو عالم اسلام میں برتری دی گئی اور اپنے بعد عالم اسلام کے حاکم کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا۔ انہیں اتنی طاقت عطا کر دی گئی کہ ان کے بعد دونوں خلفاء سے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئیں اور لوگوں کو ان کے قتل پر ابھارا۔ اس طرح انہوں نے تاریخ اسلام کی رفتار متعین کرنے میں حساس اور اہم ترین رول نبھایا۔